السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پیراڈائز لاسٹ کا انالیسز کر رہا ہوں، بک 1 کا ہم نے پہلے 1 to 10 لائنز کی ہیں، اب نیکسٹ ہم 11 to 20 لائنز کو اردو ہندی میں ایکسپلین کریں گے آپ کے سامنے، اور 10 لائنز کر کے زیادہ ایزی رہے گا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اور میری ٹیچنگ کے لیے بھی۔ تو 10th لائن سے ہم ریلیٹ کریں گے۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ جان ملٹن نے یہاں پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے کیا سچویشن ہے، کس کانٹیکسٹ میں یہ پوئم لکھی گئی ہے۔ انسان کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو زمین پر آنا پڑا ہے۔ اب وہ یہ کہنا آگے جو ہے وہ روح مقدس یعنی کہ اپنے پروردگار سے ہیلپ لینا چاہ رہا ہے کہ وہ اس پورے قصے کو بہت آرٹسٹکلی اور یونیک مینر میں ایکسپلین کر سکے۔ یہاں تک بات ہو چکی ہے، اب نیکسٹ یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اور if Sion hill delight the more and Siloa's brook that flowed fast by the oracle of God, I thence invoke the aid to my adventurous song۔ یہاں پہ اب وہ اس روح مقدس سے بات کر رہا ہے، یعنی کہ ٹرینٹی میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا 3 صورتوں میں موجود ہے، باپ، بیٹے اور روح مقدس کی صورت میں دنیا کے اندر، یعنی کہ پر پھیلائے دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اور if سیون ہل یعنی کہ سہوب کی پہاڑی، جہاں پہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ گھر تعمیر کیا گیا، اور سلوس جو ہے ایک ندی کا نام ہے، دیٹ فلوڈ فاسٹ قریب بہتی ہے، بائی دا اوریکل آف گاڈ، اوریکل آف گاڈ کے پاس، یعنی کہ یہ دونوں جگہیں عیسائی عقیدے کے اندر بہت مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ اوریکل آف گاڈ یعنی کہ ٹیمپل، اور پہلے والی جو ہے سلوا کی پہاڑی، تو وہ اس چیز کے ساتھ یعنی کہ مقدس چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہے، اور روح مقدس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں سیون کی پہاڑی یا پھر سلوا کی ندی جو کہ اوریکل آف گاڈ کے پاس بہتی ہے زیادہ ڈیلائٹ دیتی ہے، زیادہ خوشی دیتی ہے، تو آئی دینس تو پھر میں تم سے دعا مانگتا ہوں، تمہاری مدد کی میں دعا کرتا ہوں، ٹو مائی ایڈونچرس سانگ، اپنے اس جو ہے باہمت اور ایڈونچرس سانگ میں۔ ایک منٹ ٹھہریے گا، یعنی کہ میں اب یہاں پہ جتنی بھی یعنی کہ یہ مقدس جگہوں کے نام لے رہا ہے وہ ببلیکل ریفرنس سے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل سے ان کو ریفر کیا گیا، اور یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ خدا سے مخاطب ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو تمہیں سلوا کی جو ہے سیون ہل، سیون کی چوٹی اور سلوا کی پہاڑی ڈیلائٹ کرتی ہے تو میں تم سے مدد طلب کرتا ہوں اس باہمت گانے کے، یعنی کہ اس رزمیہ نظم، اس ایپک پوئم کے لکھنے میں، یعنی کہ میں اس کو اچھے طریقے سے لکھ پاؤں، اور جو یہ ایک اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا عظیم میں نے موضوع چھیڑا ہے، اسے آسانی سے، اسے اچھے طریقے سے میں ایکسپلین بھی کر سکوں، اس کو لکھ سکوں، بیان کر سکوں۔ That with no middle flight intends to soar above the Onion Mount while it pursues things unattempted yet in prose or rhyme۔ یہ کافی ٹرکی لائنز ہیں، اس میں جو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نغمہ، میرا یہ کام، that with no middle flight intends to soar، یہ ایک درمیانی پرواز میں ہے اور بہت اونچا نہیں اڑنا چاہتا، above the Onion Mount۔ Onion Mount جو ہے نا، ان کے عقیدے میں وہ پہاڑ سمجھا جاتا ہے جو فنون لطیفہ کے لیے، یعنی کہ فنون کے اندر جو ہے بہت زیادہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس سے اوپر اڑنا نہیں چاہتا، while it pursues، یہ جب رجوع کرتا ہے، things unattempted yet in prose اور rhyme، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کی چیز نہیں چاہیے کہ یہ پرواز اونچی بلند کرے اور اس کو جو ہے فنون لطیفہ میں بہت زیادہ نام ملے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروز اور رائم کی دنیا کا شاہکار بن جائے، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی موجود ماسٹر پیس موجود نہ ہو جو میں لکھوں۔ یعنی کہ وہ ہیلپ مانگ رہا ہے اپنے پروردگار سے، اپنی روح مقدس سے، اس انداز سے مانگ رہا ہے کہ دنیا کی نظر میں جو یہ اونین ماؤنٹ ہے، اس سے اوپر چلے جانا، یہ سب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اٹمپٹڈ، یہ ایسی چیز لکھی جائے جو پہلے کبھی کسی نے لکھی نہ ہو، کبھی کسی نے سنی نہ ہو، چاہے وہ نثر میں ہو، چاہے وہ رائم میں یعنی پوئٹری کی فارم میں ہو، شعر کی صورت میں ہو، یعنی کہ
اس طرح سے یہ ایک ٹریڈیشنلی اس کو اپریسیشن نہ ملے، بلکہ یہ حقیقت میں اتنا زیادہ جو ہے یہ عظیم بن جائے، شاہکار بن جائے. And chiefly though, O Spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure. And chiefly though, O Spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure. Sorry, یہ دو دفعہ لکھی گئی لائن. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو پریفر کرتا ہے before all temples، یعنی ہر چیز سے اوپر the upright heart and pure، دل کی سچائی اور پاکیزگی کو. یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ تو اصل چیز جو ہے نیت کو پریفر کرتا ہے کہ وہ کتنی صاف ہے اور وہ کتنی پاکیزہ ہے. انسٹرکٹ می، مجھے انسٹرکٹ کر، مجھے آگاہی دے. فار دو نوسٹ دو فرام دا فرسٹ، تو ابتدا سے سب کچھ جانتا ہے، یعنی تو خدا ہے. واز پریزنٹ، بہت پہلے سے یہاں پر موجود ہے. اینڈ ود المائٹی ونگز آؤٹ اسپریڈ، اپنے طاقتور پر پھیلائے. یعنی کہ یہاں پر اب وہ ریلیجس ہو رہا ہے اور ہیلپ مانگ رہا ہے کہ میں اب جو یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ ایپک پوئم لکھنے کا، اس کو جو ہے بہت احسن طریقے سے مجھ سے ادا کروا اور میں اس کو بہت اچھے سے ادا کر سکوں اور یہ ایک عظیم ماسٹر پیس، یہ شاہکار بن جائے. یہ پوئم ان 11 to 20 لائنز میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اسی چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اور جو اس نے جگہوں کے نام لیے ہیں وہ اس نے اس لیے لیے ہیں کہ بائبل کے اندر ان جگہوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تجھے ڈیلائٹ کرتی ہیں، خوش کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے لیے بھی محترم ہے، تو پھر مجھے بھی تو جو ہے اتنی طاقت دے، اتنی سمجھ دے. تو دیٹ واز آل ٹوڈے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو آپ ضرور پوچھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.